صحیح مسلم کی روایت میں درخت اور پہاڑ ایک انگلی پر ہوں گے، ثم یہزہن، پھر اللہ رب العزت انہیں حرکت دے گا، انہیں ہلائے گا۔ یہ حرکت دینا بھی ہیبت اور عظمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلائے گا، فیقول، اور فرمائے گا انا الملک، صرف میں ہی بادشاہ ہوں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اور کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وفی روایت البخاری یجعل السماوات علی اصبع، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا، والماء والثرى علی اصبع، اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ کر لے گا، بصائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پہ کر لے گا۔ تو یہ تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف ہے، ماحصل صرف یہ ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے ما فیہا کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اللہ کے قبضے میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس سے اندازہ کریں کتنا بڑا ہاتھ ہے، تو کتنی بڑی وہ ذات ہے۔ جی۔ ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون۔ احسنت۔ ولمسلم عن ابن عمر، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، پھر ان کو پکڑ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں، ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این الجبارون، کہاں ہیں سرکش لوگ، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، میری حکومت، میری ہی حکومت ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار اور متکبر، ان کا تو بڑا ہیبت ناک انجام ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یخرج عنق من النار، جہنم سے گردن باہر نکلے گی قیامت کے دن، ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی، اور وہ چیخ رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی کہ کل لفت بے ثلاثہ، میری ڈیوٹی 3 افراد پر ہے، 3 افراد پر اس وقت جو باہر نکلی ہوں، 3 افراد کو پکڑنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے۔ کون؟ بکل جبار متکبر، ہر وہ شخص جو اس زمین پر تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا، ابھی سے اسے اذیت دوں، سرکش لوگ، متکبر لوگ۔ اور دوسرے وَبِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دوسرا ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کی پوجا کی ہو، کسی اور کی عبادت کی ہو۔ اور تیسرا وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویریں بنانے والے، ابھی سے پکڑ لو اور ان کو اذیت دوں، اچک لوں، اور بڑا خوفناک یہ منظر ہو۔ انہا ترمی بشارر کالقصر، یہ چنگاریاں باہر پھینکے گی بادشاہوں کی محلات کی جسامت کے وقت، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں باہر گر رہی، تکاد تمیز من الغیظ، لگے گا جہنم ابھی غصے سے پھٹ جائے گی، ایسا محسوس ہوگا ابھی غصے سے پھٹ جائے گی۔ ان سارے احوال کا سامنا کرنا ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا، خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ چاروں طرف دیکھنے لگے، حل من عدو حضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے جو ڈھالیں پکڑ لے؟ کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتکم من النار، جہنم کے خلاف، جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں پکڑ لو۔ یہ ڈھالیں دشمن والی نہیں، جہنم سے بچاؤ کی ڈھالیں پکڑ لو۔ کل اس کیفیت کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم سے گردن باہر نکلے گی،
جہنم کی چنگاریاں باہر نکلیں گی تو ڈھالیں پکڑ لو اپنی جہنم سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے کے عذاب سے بچاؤ کے لیے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈھالیں کون سی؟ فرمایا کہ وہ 4 قسم کی ڈھالیں۔ یہ توحید کی عظمت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں۔ یہ توحید کی اذکار کرو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ڈھالیں۔ فرمایا کہ ہن المنجیات والمقدمات، یہ نجات دینے والی اور بندے کو آگے بڑھانے والی، جنت کے درجات علا کی طرف بڑھانے والی، یہ چاروں ڈھالیں ہیں۔ بڑا یہ ایک عظیم سرمایہ جو ہمیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے ملوک الارض، کہاں متکبرین، کہاں ہیں جبارین، تکبر کرنے والے اور سرکشی کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا، بولنے کی سکت نہیں کسی میں۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو اکیلا اور قہار ہے، اسی کی بادشاہت، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں۔ تو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے لپیٹے ہوئے اپنے ہاتھ میں۔ یہاں دائیں ہاتھ کا ذکر، زمینوں کی وسعت ہمارے تصور سے بالا ہے، اور یہ چاند اور سورج ہماری زمین سے کہیں بڑا ہے، اور چاند اور سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ زمین اتنی بڑی ہے تو چاند اور سورج کتنے بڑے ہوں گے، اور آسمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے چاند اور سورج؟ اور ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے، تیسرا آسمان دونوں سے بڑا ہے، چوتھا تینوں سے بڑا ہے۔ اندازہ کریں ان آسمانوں کی عظمت، ان کی وسعت، مگر پروردگار اپنے ہاتھ میں ان کو لپیٹ لے گا، اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آسمانوں سے بڑا، کتنا بڑا وہ ہاتھ ہے اور کتنی بڑی وہ ذات ہے۔ ثم یطوی الارضین السبع، پھر اللہ 7 زمینوں کو لپیٹ لے گا۔ ثم یاخذہن بشمالہ، اور ان زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ کتنے بڑے ہاتھ ہیں، زمینوں کو لپیٹ لیا، آسمانوں کو لپیٹ لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی خبر سامنے آ رہی، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حدیث میں تو کلتا یدہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہاں بائیں ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ بظاہر ایک تعارض ہے ان احادیث کے مابین۔ 2 طرح کے جواب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ یہ حدیث مرجوح ہے، اس کی سند کا ایک راوی حمزہ بن عمر گو صحیح مسلم کا راوی ہے، مگر تھوڑی سی اس پر محدثین کی جرح ہے، اور اپنی اس خبر میں اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا طریق یعنی حمزہ بن عمر عن سالم عن ابن عمر ہے، مگر یہی روایت ابن عمر سے نافع نے بھی کی ہے اور عبید اللہ بن مقسم نے بھی کی ہے۔ ان کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے شمال یعنی بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے۔ دیگر صحابہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی، ان کی حدیث میں بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بہت سے علماء نے اس کو شاذ قرار دیا کہ یہ کلمہ محفوظ نہیں، شاذ ہے۔ ہو سکتا ہے راوی نے اپنے اجتہاد سے کہہ دیا ہو کہ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں بائیں ہاتھ ہوتا ہے، یہ کلمہ محفوظ نہیں۔ ہاں بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں ایک جمع کا راستہ اپنایا ہے، تطبیق دی ہے کہ دونوں درست ہیں، لیکن کلتا یدہ یمین سے مراد اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں سے مراد یہ کہ دونوں ہاتھوں میں کوئی نقص نہیں۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی اور بائیں میں کم ہوتی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں، اس کے دونوں ہاتھ جیسے ہمارا دائیں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ یکساں ہیں طاقت میں، کوئی تفاوت نہیں۔ تو دونوں ہاتھوں کو دایاں قرار دینا یہ تساوی فی القوہ، قوت میں برابر،
طاقت میں برابر. لیکن پہلا جواب زیادہ راجح ہے کہ جس حدیث میں شمال کا ذکر ہے، بائیں ہاتھ کا ذکر ہے، وہ مرجوح ہے باعتبار سند کے. اور محفوظ روایت وہی جو بہت ثقہ محدثین نے کی ہے، جن میں شمال بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، زمینوں کو لپیٹ لے گا. ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. این الجبارون این المتکبرون، سرکش کہاں ہیں اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اس دن کوئی نمایاں نہیں ہوگا. ملک اور مملوک سب ایک ہی شکل میں، ایک ہی حالت میں ہیں، تہی دست، خالی ہاتھ، برہنہ بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے. جس طرح ماں نے ان کو جنا اور پیدا کیا، ایک ہی حالت میں سب ہوں گے، اور کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہوگا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا.